آج ہم صنعتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جس طرح انسانی حسن میں مزید اضافے کے لیے زیورات اور عمدہ لباس کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح شاعر حضرات اپنے کلام میں خوبصورتی اور لطف پیدا کرنے کے لیے صنعتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ صنعتوں کی کئی قسمیں ہیں، جس میں سے ایک ہے صنعت مبالغہ۔ شاعر جب اپنے کلام میں کسی بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرے، اس طرح بیان کرے کہ عقل اسے تسلیم نہ کر سکے، اسے مبالغہ کہتے ہیں۔ برا نہ مانیے لوگوں کی عیب جوئی کا، انہیں تو دن کا بھی سایہ دکھائی دیتا ہے۔ اس شعر میں دن کا سایہ دکھائی دینا ایسا واقعہ ہے جو کبھی واقع نہیں ہو سکتا، مگر شاعر نے ایک بات یعنی اچھوں کو برا کہنے کی عادت کو بڑھا چڑھا کر کہا ہے۔ شعر میں جب کوئی ایسی بات کہی جائے کہ حقیقت میں جو واقع نہیں ہو سکتی، اسے مبالغہ کہا جاتا ہے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ شاعر اس شعر میں گرمی کی شدت کو اس قدر بڑھا کر بتا رہا ہے کہ جیسی گرمی ہونا ممکن ہی نہیں، یا ہماری سوچ کے خلاف ہے کہ اتنی گرمی کیسے ہو سکتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ گرمی اس قدر تھی کہ جب کوئی چیز یا کوئی دانہ زمین پر گرتا تھا تو زمین پر گرتے ہی اس گرمی کی شدت سے بھن جاتا تھا۔ اتنے گرے آنسو میرے تیری جدائی پر، دریا بہا میں سکتا ہوں دامن نچوڑ کر۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی جدائی میں اس قدر آنسو بہے اور اتنا زیادہ آنسو بہے کہ اس کا دامن تر ہو گیا، اور اس قدر اس کا دامن بھیگا ہوا ہے اور اس قدر اس نے آنسو بہائے ہیں کہ اگر وہ اپنے دامن کو نچوڑ دے تو ایک دریا بہہ سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس شعر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شاعر اپنی بات کو، اپنے درد کو بڑھا کر بتانے کے لیے مبالغہ کا استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا جب شاعر اپنے کلام میں، اپنے شعر میں کسی بھی ایسی بات کو بڑھا چڑھا کر بولے تو ایسے کسی بھی شعر کو صنعت مبالغہ کا شعر کہیں گے۔ شاعر جب اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعے کا ذکر کرے یا وہ کہانیاں جو وقت کے ساتھ حقیقت کا روپ لے چکی ہیں ان کا بیان کرے، یا پھر کسی مذہبی قصے کی طرف اشارہ کرے تو اسے تلمی کہتے ہیں۔ روح الامی کا بھی نہ گزر ہو سکا وہاں، انسان جس مقام پہ بے پال و پر گیا۔ روح الامی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، اور انسان سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس شعر میں معراج کی رات کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ شاعر جب اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعے، فرضی حکایت یا مذہبی قصے کی طرف اشارہ کرتا ہے، شعر میں واقعے کے ایسے استعمال کو تلمی کہا جاتا ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، بہت دکھ ہے اسے، لیکن زمانے میں کوئی ایسا نہیں جو اس کے اس درد، اس دکھ کو دور کر سکے، اسے سکون دے سکے،
یا اسے شفا دے سکے۔ وہ اپنے اس درد سے بہت پریشان ہے اور اس کا علاج چاہتا ہے، لیکن کہیں اس کا علاج اسے ملتا نہیں۔ تب جا کے وہ دعا کرتا ہے یا ایسی خواہش کرتا ہے کہ جس طرح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے دکھ دور کر دیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کے دکھ جن کا علاج ناممکن ہوا کرتا تھا یا جن کا علاج کر کے دوسرے تھک جاتے تھے، انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام صحیح کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو شاعر چاہتا ہے کہ میرا بھی درد، میرا بھی دکھ ایسا ہے کہ جسے کوئی ٹھیک نہیں کر پا رہا، لہٰذا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آ جائے جو میرے اس لا علاج مرض کو صحیح کر دے، میرے درد کو دور کر دے، میرے دکھ کو ختم کر دے۔ نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ شاعر اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کے توڑنے کی وجہ سے سزا دی گئی تھی، اور وہ سزا ایسی تھی کہ ایک بڑی آگ تیار کی گئی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا تھا۔ نمرود کی اس آگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر شدید اور سخت اور گرم تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو جل جاتا۔ ایسی آگ میں نمرود کے حکم سے جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے دوست کے اوپر اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، بلکہ اس طرح ٹھنڈا کیا کہ وہ آگ جو بہت زیادہ گرم تھی وہ گلزار ہو گئی۔ صنعت تضاد۔ جب شاعر کسی شعر میں دو متضاد الفاظ کا استعمال کرے تو اسے تضاد کہتے ہیں۔ وگرنہ پڑھنے کو سب خاص و عام پڑھتے ہیں، ہزاروں طوطے ہیں کلمہ کلام پڑھتے ہیں۔ اس شعر میں الفاظ خاص و عام ایک دوسرے کی ضد یعنی اپوزٹ ہیں۔ جب کسی شعر میں دو متضاد الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو شعر میں ایسے استعمال کو تضاد کہتے ہیں۔ جیسے اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی، جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا۔ اس شعر میں جینا اور مرنا لفظوں سے شعر میں تضاد کی صنعت پیدا ہو گئی ہے۔ مقدر ہی سے گر سود و زیاں ہیں تو ہم نے کچھ یہاں کھویا نہ پایا۔ شاعر اس شعر میں سود اور زیاں یہ دو اپوزٹ الفاظ یعنی ضد الفاظ کا استعمال کر رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ سب تقدیر کا لکھا ہے، تقدیر کے حساب سے ہی ہوتا ہے۔ اس پر شاعر کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں نے اب تک جو کچھ بھی پایا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے یا جو کچھ بھی کھویا ہے وہ سب میرے مقدر کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، جیسا ہونا تھا ویسا ہوا، اس میں میرا کوئی دخل نہیں۔ دھیرے دھیرے خود کو منانے لگا ہوں، یاد کرتا تھا جس کو بھلانے لگا ہوں۔ شاعر اس شعر میں یاد کرنا اور بھلانا
یہ دو ضد کا استعمال کر رہا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ وہ شخص یا اس کا محبوب جس کو وہ ہر وقت یاد رکھتا تھا یا جو اسے ہر وقت یاد رہتا تھا، اسے وہ بھولنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے مشکل ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو منا رہا ہے کہ اسے بھول جانا چاہیے جو اب اس کا نہیں ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ دھیرے دھیرے خود کو منانے لگا ہوں، یاد کرتا تھا جس کو بھلانے لگا ہوں۔ چلو آج حد سے گزر جاتے ہیں، یوں جینے سے اچھا ہے مر جاتے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں جینا اور مرنا ان دو ضد الفاظ یعنی اپوزٹ الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس قدر تکلیف، پریشانی، درد، دکھ، مایوسی بھری زندگی جینے سے اچھا ہے کہ ہمیں مر جانا چاہیے۔ موت یعنی انسان کی زندگی کا خاتمہ، لہٰذا یہ ایک حد ہو گئی، اس کے بعد انسان اس سے زیادہ خود کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہتا ہے کہ چلو آج حد سے گزر جاتے ہیں، یوں جینے سے اچھا ہے مر جاتے ہیں۔ صنعت تشبیہ: جب شاعر اپنے کلام میں کسی چیز کو کسی چیز کے جیسا بتائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جہاں تلک بھی یہ صحرا دکھائی دیتا ہے، میری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے۔ اس شعر میں صحرا اور میں یعنی شاعر کو ایک دوسرے کی طرح بتایا گیا ہے۔ کسی چیز یا شخص کو مشابہت کی وجہ سے دوسری چیز یا شخص کی طرح بتایا جائے تو دونوں کے اس روابط کو تشبیہ کہتے ہیں۔ جن حروف کو تشبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً طرح، جیسے، مانند، یوں، سا وغیرہ، انہیں حروف مشبہ کہا جاتا ہے۔ اوپر کے شعر میں طرح کا استعمال کیا گیا ہے تشبیہ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کم ظرف اگر دولت و زر پاتا ہے، مانند حباب ابھر کے اتراتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے کم ظرفوں کو حباب سے تشبیہ دی ہے۔ حباب یعنی بلبلہ، انہیں ایک بلبلے کی مانند بتایا ہے۔ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے لبوں کو گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دے رہا ہے، انہیں گلاب کی طرح بتا رہا ہے۔ یہ تھی چند صنعتیں جو ہماری درسی کتاب میں موجود ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ۔